اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح میں سورہ آل عمران مکمل پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ ابتدا ہی میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو تمام جہانوں کی بادشاہت اسی کے لائق ہے۔ وہ جسے چاہے تاج و تخت عطا فرما دے، جسے چاہے وہ بادشاہت چھین لے، جسے چاہے وہ عزت عطا فرما دے، جسے چاہے وہ ذلت عطا فرما دے۔ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ اگر آپ کی اتباع کر لیں تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پھر بتایا گیا کم فہم لوگ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی مطلب کا اپنے مقصد کے مطابق مطلب نکال لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار کبھی نہ بناؤ، اس کے بارے میں بھی تعلیمات ارشاد کی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو پھر وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اے میرے اللہ مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ تو وہیں پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے اور اللہ آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان ایک مباہلہ طے پایا جس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، انہیں کہیے کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، بیٹیوں کو لائیں، اپنے گھر والوں کو لائیں، اپنی جان کو لائیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ مباہلہ اور مناظرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مناظرہ سامنے بیٹھ کے ڈائلاگ دلیل دینی ہوتی ہے، لیکن مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں فریق جمع ہو جاتے ہیں ایک میدان میں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اللہ اس پر لعنت کرے اور اسے نیست و نابود کر دے۔ جب یہ میدان مباہلہ سجا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ تو پہنچے لیکن عیسائی وہاں پر نہ آ سکے اور وہ مباہلہ سے فرار ہوئے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا، مال و دولت کو آزمائش قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ مال و دولت نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ تقوی اصل میں کامیابی ہے۔ اہل ایمان قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی تو تمہیں فتح نصیب ہو گئی۔ عظیم الشان فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ جتنا واقعہ ہے بدر کا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ غزوہ احد کا ذکر بھی اسی سورہ میں موجود ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان تو ہوا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن وہ جو مذموم ارادے لے کے کفار مکہ آئے تھے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم غلبہ پائیں گے مسلمانوں پر اور
مدینہ پر قبضہ کر لیں گے، بالآخر انہیں ہی ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس وجہ سے نقصان ہوا اس کی نشاندہی بھی کی گئی، اور پھر وہ جو غلطی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں غزوہ احد کا جب ذکر کیا جائے تو کبھی بھی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ مومن کو اعمال کی جزا، اس کا اجر جو ہے وہ ضرور آخرت میں دیا جائے گا، اور بتایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہا کرو اور اپنے مورچوں پر تم ڈٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب اگر آپ کی یہ نرم طبیعت نہ ہوتی، آپ لوگوں کے لیے حلیم نہ ہوتے، آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو یہ کبھی بھی لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں پر دعوت اسلامی کو جو کامیابی کا جو ضامن ہے وہ اسی چیز کو قرار دیا گیا۔ اور پھر آخر میں اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کفر کے مقابلے میں ہمت سے، جواں مردی سے میدان عمل میں نکل آؤ، اور پھر اسلام کی سربلندی کے لیے تم کمر بستہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو